ڈال دیا کہ پچھلی پیشی پہ آپ نے کچھ میڈیا والے اندر بلائے ہوئے تھے، جبکہ آپ نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ یہ کلوز ٹرائل ہے۔ اگر کلوز ٹرائل ہے، ان کیمرہ ٹرائل ہے، تو یہ لوگ کیسے آئے؟ ان کی تحقیقات کرنی چاہیے، کیونکہ چند لوگ آ گئے تھے، باقی میڈیا سارا باہر تھا، تو یہ کون لوگ تھے؟ تو اسی پہ بحث ہوتی رہی، اور اس کے بعد جج صاحب نے کل کے لیے کارروائی ملتوی کر دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حکم کیا کہ کل ہائی کورٹ کا بھی کیس لگا ہوا ہے، اس کا فیصلے کو بھی دیکھ لیا جائے گا، اور کل پروسیڈنگ 10 بجے دوبارہ سے سٹارٹ ہوگی۔ جی تھوڑا اونچا کیا گیا؟ شاہ صاحب کا دیکھیں نا، بیل آرڈر تو بیل اسی دن گرانٹ ہو گئی تھی، اب تک شاہ صاحب کو باہر آ جانا چاہیے تھا۔ شاہ صاحب کے آج بھی مچلکے لے کے ان کی ٹیم پھرتی رہی ہے، اور ابھی تک مچلکوں پہ جج صاحب نے سائن نہیں کیا۔ میرے خیال سے ڈیوٹی بنتی ہے مچلکے شورٹی بانڈ جب بندہ لے کے خود حاضر ہے تو اسے کر دینا چاہیے، اور آج شام تک شاہ صاحب کو آ جانا چاہیے، مگر اوور آل حکومت کی نیت نہیں لگتی شاہ صاحب کو باہر نکالنے کی۔ سر خان صاحب اور جج کے درمیان کوئی مکالمہ ایسا ہوا ہو دلچسپ؟ نہیں، آج کیونکہ خان صاحب دیکھیں، کیونکہ ماموں کی ڈیتھ ہوئی تھی ان کے، تو خان صاحب پیچھے ہی بیٹھے رہے زیادہ وقت، اور انہی کے قصے احوال بتاتے رہے، اور خاص طور پہ کیونکہ ان کے لیے وہ ایک مطلب پورے زمان پاک کے لیے بڑی ایک امپورٹنٹ فگر تھی، کیونکہ انہی کے والد صاحب کے نام پہ زمان پاک رکھا گیا، وہ پہلی فیملی جو زمان پاک میں وہاں آ کے سیٹل ہوئی، اور ان کی وجہ سے باقی فیملی والے ادھر آئے، تو سب کی ٹیک کیئر کرنے والے آدمی تھے، اور مطلب وہ کہتے تھے کہ مطلب ہم سے بڑے تھے تو ہم انہیں شیرف کے نام سے یاد کرتے تھے، تو آج یہی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم شیرف کو سارے مس کر رہے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے وہ ریلیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ اچھا، یہ تو دیکھیں، یہ تو بڑا ایک کوشچن مارک ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم پہ، کہ روپکار تو اب جاری ہو جانی چاہیے۔ شیورٹی لے کے اگلے ہفتے والی تاریخ سے آج تک پھر رہے ہیں شاہ صاحب کی ٹیم، آپ نے دیکھا ہے وہ بیل بانڈ سارا سب کچھ ریڈی ہے، ایک دستخط ہونے ہیں جج صاحب کے، تو اس میں کوئی دیر نہیں ہونی چاہیے، یہ تو 5 سیکنڈ کا کام ہے، اسے فوری ہونا چاہیے، اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو آج جج صاحب کو کنوے کر کے جانا چاہیے تھا کہ ان کا سٹیٹس چینج ہو گیا اور ان کو ریلیز کیا جائے اس مقدمے میں۔ تو سر اگر اب کیونکہ یہ صورتحال آپ نے دیکھی، حکومت پاکستان کے اندر اس وقت عدلیہ کی کیا کنڈیشن ہے، اگر بالفرض مستقبل میں پاکستان تحریک انصاف دوبارہ اقتدار میں آ جاتی ہے، تو پی ٹی آئی قانون کے یہ جو معاملات چل رہے ہیں اس وقت، یہ جو پیچیدگی ہے، صورتحال ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گی؟ دیکھیں، خالی عدلیہ نے بوجھ نہیں اٹھانا ہے، عدلیہ میں جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے، بالکل ضرورت ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو اپنے انویسٹیگیٹو ونگز ہیں انہیں تگڑا کرنا ہے۔ اگر آج دیکھیں انڈیا کی ترقی کا راز، اگر ہم کمپیئر کریں، اگر فیئر انالیسس کریں، تو انہوں نے اپنے 2-3 ادارے بہت مضبوط کر لیے ہیں، ان کا الیکشن کمیشن بہت مضبوط ہے، ان کا سی بی آئی بہت مضبوط ہے، جبکہ ہمارے الیکشن کمیشن کا دیکھیں کہ آج تک سٹاف ہی نہیں پورا ہو سکا، اور کیپیسٹی ایشوز ہیں، اور بڑے مسئلے مسائل ہیں، اور ایف آئی اے ہماری دیکھ لیں تابع ہے سیاستدانوں کے، تو ادھر آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں بہتری؟ تو اوور آل سٹارٹ نیچے سے ہوگا اور عدلیہ تک یہ ریفارمز جائیں گے۔ ویسے ممکن ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر پی ٹی آئی کبھی اقتدار میں آتی ہے تو وہ اس سارے مسئلے کا کوئی نچوڑ نکال سکے، حل نکال سکے، عدلیہ کو کم از کم ٹھیک کر سکے؟ اوور آل سسٹم اوور آل ہونا ہے اور کرنا ہے، اور اس لحاظ سے اب ہماری ٹیم بھی تیار ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے دیکھیں نا، فرینکلی بات کریں کہ ایک ذہن میں خاکہ ضرور تھا جب ہم 18 میں اقتدار میں آئے، مگر جن لوگوں پہ ہم ریلائی کر رہے تھے ان کی اپنی ڈیفیشنسی تھی، اور جس وجہ سے ہمیں شروع میں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ وہ مسئلے نہیں ہوں گے، اور اوور آل خان صاحب اب خود سسٹم سے اتنا گزر گئے ہیں کہ ہر باریکی کا اب انہیں خود بھی اندازہ ہے۔